السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 87 سے لے کر 92 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی کی طرف ان تبوّا یہ کہ جگہ دو لی قومکما اپنی قوم کو، یعنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کما سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف ان تبوّا لی قومکما یہ کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن گھر واجالو اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتن قبلہ روح واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز وبشر المؤمنین وبشری اور خوشخبری دیجیے المؤمنین ایمان والوں کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، یعنی اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کر لو تاکہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے، کیونکہ فرعون اور اس کے سرداروں سے ظلم و ستم کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بنا لو اور نماز قائم کرو۔ وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کی قوم ایمان نہیں لائے گی، یعنی کہ ان کی قوم ایک اللہ کی طرف نہیں آئیں گی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وقالا موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے رب ہمارے انکا بے شک تو نے عطیتہ دی ہے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتاً زیب و زینت شان و شوکت و اموالن اور مال فی الحیات دنیا کی زندگی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال دے رکھا ہے، ربنا اے رب ہمارے لی یضلوا تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو عن سبیلی کا تیری راہ سے، ربنا اے رب ہمارے اطمس تباہ کر دے علی اموالہم ان کے مالوں کو واشدد علی قلوبہم واشدد اور سخت کر دے علی قلوبہم ان کے دلوں کو فلا یؤمنوا پس نہ وہ ایمان لائے حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم دیکھ لے، یروا وہ دیکھ لے العذاب العلیم دردناک عذاب کو، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی فرعون کے لیے بد دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرعون ایمان نہ لائے مگر عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید نہ رہی کہ ان کی قوم ایمان لائے گی تو اس کے بعد انہوں نے اس قوم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی اپنی قوم کے لیے جس کا ان آیات میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کا تحقیق اجیبت قبول کر لی گئی دعواتکما تم دونوں کی دعا، یعنی یہ پھر تثنیہ کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ اب فاستقیما کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بد دعا پر قائم رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دعا قبول کر لی ہے
ہو سکتا ہے کہ اس کے واقعہ ہونے میں کچھ ٹائم لگ گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کب اس کا ظہور کرے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کر دی گئی، اور دعا کے مطابق جب فرعون ڈوبنے لگا تو پھر اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا، یعنی پھر اس نے ایمان بھی قبول کیا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ نہ وہ ایمان لائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ یعنی اس دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو پھر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَاسْتَقِیمَا، پس تم دونوں ثابت قدم رہنا، وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور نہ تم پیروی کرنا، سَبِیلَ الَّذِینَ، ان لوگوں کی راہ کی، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے۔ اب اس کا مطلب ایک تو یہ تھا کہ بد دعا پر قائم رہنا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہو اس پر قائم رہنا، یعنی بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے رہنا۔ وَجَوَزْنَا، اور ہم نے پار کروایا بھی بنی اسرائیل کو البحر، دریا، فَاتَبَعَهُمْ، پس پیچھا کیا ان کا، یعنی ہم سے مراد بنی اسرائیل، پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، باغین، سرکشی کرتے ہوئے، وعدون، اور زیادتی کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق، ادرکہ پا لیا اس کو، یعنی ہو سے مراد فرعون، الغرق، غرق نے، کالا، تو کہا فرعون نے، امنتو، میں ایمان لایا، یعنی جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر اس نے کہا اب میں ایمان لایا، انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا الذی، مگر وہی ذات پاک، امنت بھی، ایمان لا اس پر، بنو اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طریقے سے جب دریا خشک ہو گیا، یعنی اس میں رستہ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے اس کو پار کر لیا۔ تو جب فرعون اور اس کا لشکر پار کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ادرکہ الغرق، کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر اس نے کہا امنتو، میں ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب ایمان لائے ہو، وقت تحقیق کا صحیح تھا تو نے نافرمانی کی، قبل اس سے پہلے، وکنتا، اور تھا تو من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لائے ہو، یعنی جب وقت تھا تو نافرمانیوں میں مصروف تھا، تو زیادتیوں میں مصروف تھا، تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، ننجی کا، ہم نجات دیں گے تجھ کو، ببدنی کا، تیرے بدن سمیت، لِتَکُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لیمن، ان لوگوں کے لیے، خلفہ کا، جو تیرے بعد آنے والے ہیں، آیتن، نشانی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن، بہت زیادہ، من الناسی، لوگوں میں سے، ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں۔ یعنی جب فرعون غرق ہو گیا تو اکثر لوگوں کو یقین نہیں آیا، یعنی انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، تو سمندر نے اس کا جسم نکال کر باہر پھینک دیا۔ تو جس طرح کہ آج بھی مشہور ہے کہ مصر کے عجائب خانے میں اب بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے، یعنی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے بنا دیا تیرے جسم کو نشانی، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی عبرت کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح دردناک سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے بنا دیا پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔